إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، تحمید، تحلیل، تکبیر، تمجید، ہر قسم کی عبادت، ریاضت، بندگی، ہر قسم کی نظر و نیاز اور ہر قسم کی توصیف اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ عز و جل، اللہ خیر الرازقین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا معبود اور ہر وقت اپنی کائنات کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ جو حاضرین ابھی مسجد میں آ چکے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جمعۃ المبارک کی جو خیر و برکات اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، جو عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کروں جس میں آپ کی دنیا کی بھی بھلائی ہو اور آخرت کی بھی ہو، اور یہ بھلائیاں دنیا اور آخرت کی مل جانا یہ دنیا کی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہوتی ہے، اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ انسان دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارے، اور جب اللہ کے حضور جائے تو اس وقت بھی اس کے لیے اعلان ہو رہا ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ یہ میرا بندہ مجھے راضی کر کے آیا ہے۔ اس بندے کے لیے اعلان ہے کہ جا میری جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں کے ساتھ چلی جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور عبادات بھی مسلمان بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری جو عبادات ہیں ان کے جو ثمرات اور نتائج ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں، مانگ کر تھک جاتے ہیں، رزلٹ نہیں آتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نماز کا جو فلسفہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بے حیائی بھی ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح دیگر عبادات، صدقہ و خیرات جو ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اس سے پریشانیاں اور مصائب دور ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کسی چیز کا نتیجہ صحیح نہ آ رہا ہو تو پھر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی اور کمزوری کو، اس کمی کو دور کر لیں تو نتیجہ اچھا ہو جائے گا۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو اور اللہ کے پیغمبر کی اس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر نماز آپ کی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کرتا ہی نہیں، اور نماز قبول نہیں ہوگی تو نتیجہ بھی نہیں آئے گا۔ اور دیگر اعمال ہیں، جو بھی تمہارے سامنے نیکی پیش کرے اور اس پر قرآن سے یا اللہ کے پیغمبر کی صحیح حدیث سے دلیل موجود نہ ہو، وہ نیکی نہیں بنے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تمہیں دین دے وہ لے لو، جس سے روک دے وہ رک جاؤ۔ نیکی وہی بنے گی جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دی۔ اگر
اور کوئی بڑے سے بڑا امام تو درکنار اللہ کے پیغمبر کا صحابی بھی کوئی ایسا کام کرے کہ جس پر اللہ کے پیغمبر نے کوئی جو ہے وہ دلیل نہ دی ہو، وہ بھی نیکی نہیں بنتی۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنی عبادت کا نتیجہ چاہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر عبادت کے اندر رزق حلال بہت ضروری ہے۔ رزق حلال، آپ اگر عبادت کر رہے ہیں اور آپ نے حرام کھایا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ایسی عبادت کی ضرورت نہیں، اس نے تو اپنے جسم کو ہی پاک نہیں کیا، تو اب میرے سامنے یہ کیسی چیز لے کے آیا؟ میں تو خود بھی پاک ہوں اور میں پاک چیز ہی پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، ناپاک کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں پاک اور ناپاک کا فرق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم روزی کمانے کے متلاشی رہتے ہیں، بس رزق آنا چاہیے، راستہ کوئی بھی ہو، ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے زیادہ جو زور عبادات کے بعد دیا ہے وہ حلال رزق پہ دیا ہے، سب سے زیادہ۔ اس وقت بھی ایک بڑی اچھی بات ہمارے وزیر خزانہ نے کہی ہے کہ جی انشاءاللہ ہم چند سالوں کے اندر یہ سود کا خاتمہ کر دیں گے۔ بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے دینی اعتبار سے ہمارے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جب رزق حلال ہوگا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تم اگر پکے مومن بن جاؤ گے، میرے اصولوں کے مطابق چلو گے، میں آسمان کو حکم دوں گا اپنی برکات ان پر نازل فرما دے، زمین کو حکم دوں گا تو اپنے خزانے ان کے لیے نکال دے۔ اور یہی تو مال و دولت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے بارش برتی ہے، زمین اپنی کھیتیاں اگاتی ہے، انسان مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیے گا اس ملک کے اندر کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور آج بھی جا کے پڑھو، تاریخ اٹھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہوں نے صرف اپنے 2.5 سالہ دور کے اندر 5 سال نہیں، 4 سال نہیں، صرف 2.5 سالہ دور کے اندر انہوں نے یہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا تھا۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا، زمین بھی خزانے نکال رہی تھی، آسمان بھی برکات نازل کر رہا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس حوالے سے بڑے محتاط رہیں، بہت محتاط۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی، اور اللہ نے بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان لانے والو، عام لوگوں کو اللہ نے خطاب نہیں کیا، ذرا یہاں نکتہ بھی سمجھ لیجئے، یہاں بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہودیوں کو نہیں کہا، عیسائیوں کو نہیں کہا، ہندوؤں کو مخاطب نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو کام ہی حرام کا ہے، وہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ دین سے دور کر چکے ہیں، ان کے اعمال کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔
اللہ کو ضرورت ہے مومنوں کے نہ اعمال اچھے بنانے کی، اس لیے انہیں تعلیم دی۔ اور جب اہل ایمان سے خطاب ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں اللہ انہیں کوئی بہترین بات بتانا چاہتا ہے، کوئی اچھی نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو پاک رزق عطا کیا ہے، پاکیزہ روزی عطا کی ہے، وہ کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور پاک روزی ملنے کے بعد جب بھی کھایا کرو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً پڑھا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا ھذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پاکیزہ رزق کھلا دیا، تو نے ہمیں کھانا فراہم کر دیا، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم عبادت کا ثواب پانا چاہتے ہو تو پھر حلال روزی کھانا۔ اب آخر میں اللہ نے عبادت کا ذکر کیا نا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو نا تو عبادت کے لیے ضروری چیز ہے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ یہ نہیں کہ ادھر حرام کھاؤ اور ادھر نماز کے لیے آ جاؤ، ادھر حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ آج لوگ جو ہے نا کہتے ہیں میں نے 10 حج کیے ہیں، میں نے جو ہے 15 عمرے کیے ہیں۔ جب پوچھا جائے کاروبار کیا ہے، حرام کا ہے، میرے بھائی آپ نے یہ گنتی تو کر لی، ایک کا نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے حلال کو پسند کرتا ہے، اور حلال جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اسی کو قبول کرتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں فرمایا۔ آج دیکھیں ہم سیلاب متاثرین کو بھی صدقہ دیتے ہیں، اور محتاج جو ہے ان کو بھی صدقہ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اہل کراچی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں۔ آج پورا پاکستان کیا پوری دنیا مان رہی ہے کہ کراچی کے لوگ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائی اس کا اگر صحیح نتیجہ پانا ہے تو ذرا اپنی اور اصلاح کر لیجئے تاکہ یہ صدقہ ہمارے لیے خیر و برکات کے باعث بن جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ کی راہ میں جب کوئی بھی صدقہ دو تو صدقہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے دیا کرو۔ جو آپ لوگوں کی حلال کمائی ہے نا صدقہ اس سے دیا کرو، حرام والا صدقہ نہ دیا کرو اللہ کی راہ میں۔ اس لیے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے جو زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں، غلے اگائے، آٹا دیا کرو، گندم دیا کرو، جو بھی جو ہے زمین اگاتی ہے پھل وغیرہ وہ لوگوں کو دیا کرو صدقے کے طور پر۔ لیکن وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بیکار چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، گھٹیا چیز اللہ کی راہ میں نہ دو، حرام چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهَا، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جب تمہیں دی جائے تم خود بھی نہیں لوگے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس بات کو جان لو اللہ تمہارے صدقے سے بے پرواہ ہے، اگر تم صدقہ بھی دیتے ہو تو فائدہ تمہیں ہی اس کا ملتا ہے۔ اللہ خود بھی اپنے خزانے سے اس غریب کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تمہیں ثواب دلوانا چاہتا ہے، اس وجہ سے تمہارے ہاتھوں سے اس کو دلا رہا ہے۔ اس لیے جب کوئی فقیر دروازے پہ آ جاؤ تو ماتھے پہ جو ہے نا وہ شکن نہیں پڑنے چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس کو آپ کے دروازے پہ لے کے آیا تاکہ آپ کو ثواب دلائے۔ لیکن مانگنے والے بھی مستحق ہونے چاہیے، ان کو بھی بلا وجہ جو ہے وہ مانگنا نہیں چاہیے۔ جو بلا وجہ مانگتا ہے نا، بلا وجہ کمائی کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے سزا بھی بیان کر دی، قیامت کے دن اس کے منہ پر ایسے ہوگا جیسے جو ہے نا سارا گوشت نکال لیا گیا اور ہڈیاں ہڈیاں رہ گئی۔
تو اس لیے مانگنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور ہر یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، وہ بندہ جس نے زیادہ صدقہ نہیں دیا، صرف اتنا صدقہ دیا ہے کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دی۔ ایک کھجور کیا ہے؟ چھوٹا سا حق ہماری نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کسی بچے کو بھی دو گے تو وہ بھی کہے گا صرف ایک کھجور دی ہے۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک کھجور، زیادہ نہیں۔ تمرہ یہ نکرہ ہے، نکرہ کا معنی ہوتا ہے ایک، کوئی ایک، جو عربی دان ہے وہ جانتے ہیں۔ کوئی ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، من کسب طیب، لیکن وہ پاک اور حلال روزی سے کمائی تھی، محنت کر کے کمائی تھی۔ ولا یقبل اللہ الا الطیب، اور یاد رکھو اللہ پاک روزی کے علاوہ دیا ہوا صدقہ، حرام کمائی والا دیا ہوا صدقہ قبول ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا اللہ وہ صدقہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اب اس نے کھجور دی، حلال کمائی سے دی، مطلب یہ کہ تھوڑی سی چیز دی اللہ کی راہ میں لیکن کمائی حلال تھی، تو اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اس کو پکڑنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يُرِيبُهَا لِصَاحِبِهَا، اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی پرورش اور نشو نما شروع کر دیتا ہے۔ اللہ آگے چل کر اللہ کے نبی نے فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے، ایک دن وہ بڑا جانور بن جاتا ہے، اللہ تمہارے صدقے کو اس طرح بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے، اور جب قیامت کے دن بندہ آئے گا حتی تکون مثل الجبل، قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اپنے صدقے کا ثواب دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اللہ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ثواب ملے گا، پہاڑ کے برابر وہ ایک کھجور کا ثواب بن جائے گا۔ دیکھا آپ نے حلال روزی کی خیر و برکت؟ ایک کھجور اللہ کی راہ میں حلال روزی سے دی اور اللہ نے اس کو پہاڑ کے برابر بنا دیا، اور پہاڑ بھی چھوٹا نہیں، یہاں محدثین نے یہ کہا کہ جو بڑے سے بڑا پہاڑ دنیا کے اندر ہے اس سے بھی اللہ زیادہ اس کو بڑھا دے گا، اس لیے کہ اللہ بڑھا چڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ تو اس لیے جب صدقہ دو تو حلال ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری 1410 حدیث ہے، اور اس چیز کا اللہ نے نہ صرف مومنوں کو بلکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابی ہریرہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر 1015 حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ نے رسولوں کو کیا حکم دیا تھا؟ اللہ نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں تمہیں دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، لوگوں کے لیے میں نے تمہیں نمونہ بنانا ہے، میں نے سیمپل بنانا ہے، یاد رکھنا تمہاری روزی ہمیشہ حلال ہونی چاہیے، پاکیزہ روزی کھانا، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد نیک اعمال کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بھی اگر حرام روزی کھا کر عمل کرے گا تو اللہ اس کا عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور آگے چل کر اللہ نے فرمایا انی بما تعملون علیم، تم جو کام کر رہے ہو نا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہی اگر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں نا، تو انہوں نے سب سے پہلے کپڑے بننے کا کام شروع کیا تھا، بعد میں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ شیس علیہ السلام نے کپڑے بنے، ادریس علیہ السلام درزی بنے، زکریا علیہ السلام بڑائی بنے، نوح علیہ السلام بڑائی بنے، یہ سارے ان کے پیشے، اور انہوں نے کسی پیشے کو حقیر نہیں جانا۔ آج ہمارے ہاں تو یہی کہ یہ موچی بن گیا،
موچی ہے یہ تو کم درجے کا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے پیغمبر اپنے جوتے خود جو ہے وہ درست کر لیا کرتے تھے، آپ خود درست کر لیا کرتے تھے۔ پیشے کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ حلال روزی اگر موچی کما رہا ہے، آپ کروڑوں روپے حرام کے ذریعے کما رہے ہیں، تو وہ موچی آپ سے آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ پیشہ ہے، کوئی ایسی کوئی بات تھوڑی ہے اس میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، داؤد علیہ السلام نے لوہار کا کام کیا ہے، لوہے علنا لہ الحدید۔ اسی طرح ہر نبی نے، اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے حدیث بیان کی کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو صحابہ کہنے لگے ولا انتا یا رسول اللہ، آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں نے اہل مکہ سے اجرت لے کر جو ہے باقاعدہ بکریاں چرائی ہیں۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بکریاں جو اللہ نے نبیوں سے چروائی ہیں، بڑی حکمت ہے اس میں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وگرنہ اللہ کو کیا ضرورت تھا؟ آج ہم اس کو گڈریا کہتے ہیں، بکریوں کا چرواہا کہتے ہیں، پینڈو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ کام کیوں کروایا؟ بکری وہ جانور ہے کہ جو کمزور بھی ہے اور بھاگ دوڑ بھی زیادہ کرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جلدی سے ادھر بھاگے گی، ادھر سے جو ہے بندہ آیا ادھر بھاگ جائے گی۔ اب جو وہ کمزور اعصاب والا بندہ ہونا تو وہ اس کو یا تو لکڑی مارے گا یا مکہ مارے گا، اور کمزور ہے مر جائے گی۔ اس دوران پھر اس کی اندر صبر تحمل پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اگر مارا تو یہ مر جائے گی۔ لوگوں کی حالت بھی یہ ہوتی ہے، ایک دائیں طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا بائیں طرف جا رہا ہوتا ہے، اور نبی بڑے بردبار ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی برداشت ہوتی ہے، وہ ان کی سخت باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ ہر نبی کو قوم نے کتنی سخت باتیں کی، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک بندہ ذوالخویسرہ نام کا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث، کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے۔ آپ کو غصہ تو آیا، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ صحابہ کہنے لگے عمر بن خطاب اجازت دیں اس کی گردن اڑا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، لوگ کہیں گے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کروا رہے ہیں، لہٰذا ان کو قتل نہیں کر۔ یہ ہے بردباری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر جو معاہدہ ہوا، سورہ القصص میں موجود ہے کہ جی بیٹی جو ہے اس سے شادی کر دیتا ہوں، لیکن اے موسیٰ 8 سال تک جو ہے نا وہ آپ کو میرے ہاں بکریاں چرانی پڑیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ 8 سال تک اجرت پر بکریاں چرائیں، بلکہ 10 سال تک چرائیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا اگر 10 سال پورے کر لو تو آپ کی مرضی۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں، مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی ہمیشہ بہتر کا انتخاب کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائیں صرف ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، لیکن حرام نہیں کھایا۔ نہ حرام کا کیوں؟ اس لیے کہ حرام جو ہے اس کے نقصانات بہت تھے۔ پھر اس حدیث کے آخر میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا جو آپ کے سامنے پہلے آیت تلاوت کی، اس کے میں اللہ نے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ سفر کر کے چلا جاتا ہے، کہاں پر؟ عرفات کے میدان میں، جہاں قبولیت کے سارے مواقع موجود ہیں، لباس بھی اس نے جو ہے فقیرانہ پہنا ہوا ہے، سفر بھی کر کے دور دراز سے آیا ہے، بال بھی جو ہے اس کے غبار آلود ہو چکے ہیں، اور ساری قبولیت کی صورتیں موجود ہیں۔ اس وقت بندہ کہتا ہے یا رب یا ربی، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب
لذالک، اس کی کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کا تھا، اس کی غذا جو اس کو ملی وہ ساری کی ساری حرام کی، اس کا لباس بھی حرام کا تھا۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، اللہ فرمائے گا کیسے میں اس کی دعا قبول کروں، میں نے تو پہلے بتا دیا تھا حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، اپنی عبادت کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو حرام سے بچو، اس لیے اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کے فرمایا ہے، اے لوگو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ بڑا پاکیزہ رزق ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ انفال آیت 26 ہے۔ اسی طرح سورہ النحل میں فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اے لوگو اپنے رب کو پہچانو، تم اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہو۔ جب رزق لینے کی باری آتی ہے، جب حاجات پوری کرنے کی باری آتی ہے، جب کوئی چیز مانگنے کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس چلے جاتے ہو۔ آؤ رب کا قرآن سنو، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے والی بنا دیا۔ ٹھہرنے والی کیسے بنا دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی نا تو یہ پانی کے اوپر، اور پانی کے اوپر زمین ٹھہر نہیں رہی تھی، تو اللہ نے کیا کیا، والجبال اوتادا، پہاڑ اوپر رکھ دیے، جیسے میخیں نہیں گاڑ دیتے ایسے گاڑ کے اس کو ٹھہرا دیا، زمین کو قرار دے دیا۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری صورتیں بھی خود بنائیں، تمہاری تصویریں بھی خود بنائیں، اور اللہ نے تمہاری تصویریں وہ بنائیں جو اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے بندو، اللہ کو جانور بنا دیتا تو کون روکنے والا تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری صورتیں اندھیرے کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اندھیرے میں چیز نہیں بنا سکتا، اللہ نے وہاں پر تمہاری تصویریں بہترین بنائیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے رزق کے انتظامات بھی کر دیے پاکیزہ روزی کے۔ ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، اپنے رب کو پہچان لو جو زمین کو ٹھہرا سکتا ہے، جو آسمان بغیر ستونوں کے بنا سکتا ہے، جو بہترین انسان پیدا کر سکتا ہے، جو پاکیزہ یہ ساری چیزیں عطا کر سکتا ہے، بتاؤ وہ رزق نہیں دے سکتا جو تم اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتے ہو؟ بڑے بڑے کام کرنے والا اور چھوٹا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے اللہ کے بندو، مانگو تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھوکے تھے، جب پیاسے تھے، پانی پلانے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کسی بندے سے نہیں کہا مجھے لا کے روٹی دے دو، مجھے پانی دے دو، مجھے فلاں دے دو، کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرا بندہ جو تو میرے اوپر نازل کرے میں تو ضرورت مند ہوں۔ کیا مطلب، مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ عطا کر دے۔ اللہ نے کھانا تو درکنار، کھانا پکانے والی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، روزگار بھی پاکیزہ عطا کر دیا، نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ سورہ مومن آیت 64 ہے، اسی کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ رب العالمین، اے لوگو تمہارا رب جو ہے نا بڑی خیر و برکت والا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو بھی تمہیں لینا ہو اس سے لیا کرو۔ اور جو حلال کمائی کی بڑی بڑی صورتیں ہیں نا وہ ٹوٹل 4 بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کام کرے،
کوئی چیز بنائے، بنانے کے بعد بیچ دے۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتے تھے اور بنانے کے بعد بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ بڑا اچھا ہے، اپنا کام بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی بھی اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے۔ چائنا آج ترقی پہ کیوں جا رہا ہے؟ وہاں ہر گھر کے اندر جو ہے کارخانے بنا دیے ہیں، کوئی جوتے بنا رہا ہے، کوئی سوئی بنا رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے۔ حکومت ان کو جو ہے تعاون کرتی ہے، اور تعاون یہ کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے تم بنا کر لاؤ، دنیا میں ہم سپلائی کریں گے۔ سپلائی کا کام جو ہے حکومت کر رہی ہے، لوگ محنت کر رہے ہیں، اور چائنا پاکستان کے بعد بننے والا ملک ہے۔ آج جو ہے وہ تیسرے نمبر کی طاقت بن چکا ہے پوری دنیا کے اندر۔ محنت، ڈگنیٹی آف لیبر، محنت کی عظمت، جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور عطا کیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے بڑی تعریف کی کہ ان کی، داؤد علیہ السلام کی۔ اللہ کے پیغمبر ایک دفعہ فرما رہے تھے، مادی بن کرب، مقدام بن مادی کرب حدیث کے راوی ہیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ۔ جب بندہ کوئی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کر کے کھاتا ہے نا، اس روزی سے بڑھ کر کوئی خیر و برکت والی روزی نہیں ہے۔ بہترین روزی ہے جب بندہ اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ اور آپ نے پھر مثال دی، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، گھر میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، زیادہ وقت موبائل میں کھیل کھول، گیم وغیرہ پہ، اور باہر کام پہ جانا نہیں، گھر میں بیٹھے رہنا۔ ہمارے گھر میں تو فقر و فاقہ ہے۔ بھائی محنت کرنا تیرا کام، اور روزی فراہم کرنا اللہ کا کام۔ اپنا کام تو کرنا۔ داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف ہوئی، حدیث نمبر ہے 2072، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے جو ہے بکریاں چرائیں، اور صحیح بخاری میں 2262 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں، اور آپ نے تجارت بھی کی۔ مشہور واقعہ موجود ہے کہ جب آپ نے خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے آپ کو آزمانے کے لیے جو ہے مال دے دیا، جاؤ بیچ کے آؤ، ذرا دیکھتے تو ہیں کہ کیسے ہیں۔ آپ باقاعدہ بیچ کر آئے اور زیادہ نفع لے کر آئے۔ میسرہ غلام نے جب گواہی دی، فوراً کہنے لگی میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مالدار عورت تھی، آپ نے تجارت بھی کی۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میں نے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام کا احسان چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات مجھ پہ ابھی بھی باقی ہیں۔ ابو طالب کا کیسے؟ ابو طالب کی بکریاں چرائیں، آپ نے ان کی بکریاں چرائیں، اس وجہ سے آپ نے جو ہے ساری جو ان کے احسانات تھے وہ چکا دیے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی جو پیشن گوئی تھی آج بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا جب آدمی جو ہے روزگار کے حوالے سے بڑا پرسکون ہوگا، حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ زمانہ اس وقت آ چکا ہے۔ ہمارے پاس حرام کی بڑی صورتیں موجود ہیں، جبکہ حرام کے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے 14,441، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت، وہ جسم جو تھا تو انسان کا مسلمان گھرانے کے اندر تھا، لیکن خرابی یہ تھی کہ وہ جسم حرام کھا کھا کر پروان چڑھا تھا۔ بچپن سے حرام کھانا شروع کیا، جوانی میں حرام کھایا، بڑھاپے میں حرام کھایا، حرام کھاتے کھاتے ادھر عبادات بھی کرتا رہا، ادھر حرام بھی کھاتا رہا۔ فرمایا النار اولا بہی، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اس کی عبادات کی مجھے ضرورت نہیں ہے،
آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس کو آگ میں ڈالو، تو سب سے بڑی ناکامی ہے یہ نہیں کہ جو حرام کھانے والا ہے عبادات کرے یا نہ کرے، جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور سب سے حرام کی جو کبھی صورت ہے وہ سود ہے، سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ۔ اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ ہماری جو اسلامی شریعت ہے اس نے فتویٰ بھی دیا تھا کہ بھائی یہ جائز نہیں، اور کئی بینک جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے، جو اپنے آپ کو اسلامی بینک کہلوانے والے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ناکام ہو گئے۔ یہ پتہ کتنی سخت صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری صورت جو کمائی کی ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت جو ہے یہ بھی بڑا اہم پیشہ ہے، اس میں حلال روزی کمانے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ اس کی اللہ نے قرآن میں بھی تعریف کی ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تیسری صورت حلال کمائی کی ہے مزدوری، اجرت، کتاب الاجارہ، باقاعدہ حدیث کی کتب کے اندر باب باندھا جاتا ہے۔ کتاب البیوع، یہ باقاعدہ ابواب ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ خرید و فروخت کے احکام، تو خرید و فروخت جو ہے اس کے اندر بھی بندے کو بہت محتاط رہنا چاہیے، لیکن سود سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے مومنوں اگر پہلے سودی کاروبار کر رہے تھے نا تو یہ قرآن کا حکم سن لینے کے بعد اس کو چھوڑ دو۔ اگر واقعی سچے مومن ہو سودی کاروبار ختم کر دو، چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر جان لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ اب آپ بتائیے، اللہ اور اس کے رسول سے مسلمان جنگ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ نے سود کھانے والوں کو، سود کھلانے والوں کو، سودی کاروبار کرنے والوں کو، سود لینے والوں کو یہ اعلان فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، دشمن سے جنگ ہوتی ہے۔ اللہ سے دشمنی چھوڑنا پڑے گی ہمیں، تب ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری طرف سود کھا کے دشمنی کریں، کس منہ سے ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اللہ کے حکم کو یہ اہمیت ہی نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ، سود کا کاروبار چھوڑ دو، پھر تمہارے اصل مال جو ہے تم ان کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر فرمایا تھا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کے جتنے سود کے کاروبار تھے سارے کے سارے میں نے منسوخ کر دیے۔ وَأَوَّلُ رِبَا ذَوْ رِبَانَا رِبَا عباس بن عبد المطلب، اور سب سے پہلا سود جو اپنے خاندان کا میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ مسلم حدیث نمبر 1218 ہے۔ اللہ تعالیٰ سود پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو اللہ نے لعنت کی، جو ان پر جو ہے اللہ نے سختی کی، وہ اس وجہ سے کی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 161 اور 160 میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ ان کے ظلم کی بنا پر، یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے پاکیزہ چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی تھی، پاک چیزیں۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ تو
ہم نے کیا کیا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دے کر ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا۔ آپ غور کیجئے، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر۔ آپ نے فرمایا یہ گناہ میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور ابن مسعود کی روایت جو ہے یہ مسند احمد کے اندر آتی ہے 3181، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں اذا علموا بہ، جب کسی کو پتہ ہو کہ میں سود کا کاروبار کر رہا ہوں پھر اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہو تو ملعونون علی لسان محمد یوم القیامہ، ایسے لوگ اللہ کے نبی کی زبان سے قیامت کے دن بھی ملعون قرار پائیں گے، اور جو ملعون قرار پائے اللہ کے نبی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری برائیاں موجود ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کانا عاقبۃ امرہ لا قلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے نا آخر میں جا کے کنگلا ہو کے ہی مرتا ہے، برکت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2279۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد، ایک درہم آدمی جو کھا لیتا ہے سودی کاروبار کا، ایک درہم یعنی 1 روپیہ، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سود کا ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے 30 زنیتن، اگر کوئی بندہ 30 عورتوں سے برائی کرے اور ادھر ایک بندہ ایک سود کا 1 درہم کھائے تو یہ برائی کرنے والے کا گناہ کم ہے، اس کا زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، بالکل صحیح، کوئی ضعیف حدیث آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، تحقیق کے بعد جو ہے ترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہے 1555۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے الربا 73 بابا ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، جو سود ہے اس کے 70 جو ہے وہ درجات ہیں، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے برائی کرے، ماں سے برائی کرنے کا جتنا گناہ ہے سب سے کم گناہ سود کا اتنا گناہ ہے۔ اور 1851 یہ حدیث ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا قرب قیامت جو ہے نا کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں سے، اور وہ کیا ہوگا علی شر و بطر و لابن، ان کے اندر برائیاں عام ہو جائیں گی، فخر عام ہو جائے گا، لہو لاب کے آلات عام ہو جائیں گے، فیصبحوا قردۃ و خنازیر، وہ رات کو جب سوئیں گے صبح ان کو خنزیر بنا دیا جائے گا، بندر بنا دیا جائے گا۔ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ بے استحلالہم المحارم، وہ حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگ گئے تھے۔ سود حرام ہے نا، اس کو حلال سمجھنے لگے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ اتخاذہم القینات، وہ گانے بجانے والی عورتیں جو ہیں نا ان کو خوب نچائیں گے، گانے سنیں گے، اور اس وقت یہ موبائل جو ہے یہ بھی اس زمرے کے اندر آتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو گانے بجانے سنتے ہیں۔ اور آج کل تو تشہیر کے لیے کوئی ٹک ٹاک بنانے والے پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ بہت سخت سنگین گناہ ہے۔ وشربہم الخمر، ان کا گناہ یہ بھی ہوگا کہ شراب عام پئیں گے۔ واکلہم الربا، وہ سود کھاتے ہوں گے۔ ولبسہم الحریر، اور وہ ریشم پہنتے ہوں گے۔ یہ بھی ترغیب و ترہیب کے اندر 1864 روایت ہے۔ آخر میں آیت بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آخر میں جو سود کھانے والوں کا حشر ہے وہ یہ ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 275 میں فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے نا تمام کے تمام، اس وقت جو سود کھانے والے ہوں گے نا وہ دور سے پہچان لیے جائیں گے۔ پہچانے کیسے جائیں گے؟ جب وہ اٹھیں گے ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو۔
اور ان کی غلطی کیا ہوگی؟ ان کی غلطی ہوگی کہ وہ یہ سود جو ہے وہ کھایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور سود جو ہے اس کے جو گناہ ہیں ان کو سمجھ کر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزی پاکیزہ بنائے، اور جو ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارا وہ عمل قبول فرمائے۔ اس لیے آپ فرداً بھی کوشش کریں اور حکومت پر بھی زور دیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو حرام کے ذرائع ہیں نا ان تمام کو ختم کرو، تاکہ ہماری نماز کا ہمیں فائدہ ہو، صدقے کا فائدہ ہو، زکوٰۃ کا فائدہ ہو، سارے نیک اعمال کا فائدہ ہو، اور ہم دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی خوشحال زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔